السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر اسی کو سجدی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کا معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند و بالا شانوں والا بادشاہ، کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں، کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا۔ اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر، کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم، جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم، جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم، جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم۔ اور ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اے ہمارے کریم رب، ہم سب کے حال پہ رحم فرما، کرم فرما، احسان فرما، اور ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا، کہ کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا۔ سب سے پہلے میں اس علاقے کے دوستوں کو ہمیشہ کی طرح
اس انتہائی خوبصورت ترین محفل میلاد پاک کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کی صحیح کو، آپ کی اس محبت کو، عقیدت کو، جذبات کو، شوق کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اپنے حضور قبول فرمائے، سجانے والوں کو بے پناہ اجر عطا فرمائے، آنے والوں کو بھی اجر عطا فرمائے، اور ہمیں اس محفل سے وہ فیوز برکات عطا فرمائے کہ جو ہمارے دل کے زنگ کو اتار سکیں، جو ہمیں سچا کھرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا امتی بنا ڈالے، اور اس کے لیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا فرمان مبارک ہے کہ آپ کی وہ محبت کہ جس کا آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک تم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک مجھے اپنے ماں باپ، عزیز و اقارب، مال و اسباب، اولاد، جان، ہر چیز سے بڑھ کر مجھے پیارا نہ جانو، ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو۔ اور پھر ایسے ہی اسی انداز مبارک کو اختیار فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس وقت تک بھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک میری کامل اتباع اختیار نہ کرو۔ کچھ ہی دیر میں قبلہ صاحب تشریف لے آئیں گے، ان کا خطاب ہوگا، روحانی وجدانی خطاب، آپ کی تشریف آوری، آپ کی آمد سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت کے دعوے داروں کے لیے آپ کے ساتھ پیار کرنے کی اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سچی، پکی اور پختہ محبت عطا فرمائے کہ ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، کھانا، پینا، ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس انداز سے غرق ہو کہ دیکھنے والا ہمیں کسی بھی جگہ پہ دیکھے، وہ والدین کی صورت میں دیکھے، وہ اولاد کی صورت میں دیکھے، وہ بھائی کی صورت میں دیکھے، وہ پڑوسی کی صورت میں دیکھے کہ ہمارا دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں مکمل رہنمائی نہ فراہم فرماتے ہوں۔ ہر چیز کے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آمد پاک کا اللہ کریم قرآن کریم میں ذکر فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہارا کوئی حال نہیں تھا، تم باہم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، نفرتوں کا شکار تھے، ایک دوسرے کے لیے نہ اچھے گمان رکھتے تھے، نہ اچھے خیالات رکھتے تھے، نہ اچھی نیت رکھتے تھے، ایک جنگل کا ماحول تھا۔ یہ قرآن کریم نہیں ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ افراتفری تھی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا سلسلہ تھا، دنیا کی محبت میں غرق تھے، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں تھا، جو طاقتور ہوتا وہ من مانی کرتا، مظلوم پستے، ماں باپ کو اولاد جا کے بیچ آیا کرتی، اولاد کی تربیت کرنے والا کوئی نہ ہوتا،
کھلے عام جنگلی جانوروں کی طرح پھرا کرتے، کسی قسم کی اقدار نہیں تھی، کوئی کسی کو اگر دیکھتا تھا تو اس کی طاقت کی وجہ سے دیکھتا تھا، انسانیت نامی کوئی شے نہیں تھی، ویلیوز کوئی نہیں تھی، حالات بہت خراب تھے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ تم دشمنیوں میں، نفرتوں میں گھرے ہوئے تھے، یہ نور پاک جگمگایا، اس نور پاک نے تمہاری دستگیری کی، تم سیدھے دوڑ لگاتے ہوئے جہنم کی طرف جا رہے تھے۔ کس وجہ سے؟ ایک دوسرے کی عزت نہیں تھی، میں، تکبر، انا پرستی، مادہ پرستی عروج پہ تھی، انسان کو انسان سمجھا نہیں جاتا تھا۔ آپ نے سن رکھا ہوگا بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جیسے کسی جنگل کا ماحول ہوتا ہے ویسے ہی ماحول تھا، کسی قسم کی کوئی اقدار نامی شے نہیں تھی۔ میری 2 منٹ کی بات ہوگی، قبلہ صاحب آ جائیں گے، میں چھوڑ دوں گا مائک کو۔ ہم بڑے دعوے سے کہتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک، یہ سبحان اللہ کہنا چاہیے، لیکن اس سب کو کہنے کے بعد جب ہم باہر نکلیں، اس کے بعد ہماری کیفیت یہ ہو کہ ہم گالیاں نکال رہے ہوں، کم تول رہے ہوں، ملاوٹ کر رہے ہوں، ذخیرہ اندوزی کر رہے ہوں، گاؤں میں ہر بندہ جانتا ہو کہ اس سے بچ کے گزرنا یہ عزت سے کھیلتا ہے، یہ کسی بھی وقت کچھ بھی تمہیں کہہ سکتا ہے۔ یہ ماحول پہلے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پاک کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو اس شان کے ساتھ بھیجا کہ آپ نے ایک بہترین ضابطہ حیات عطا فرمایا، آپ نے رشتوں کی پہچان کرائی، آپ نے انسانیت کو احترام دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر ذہن میں رکھیے گا اچھے طریقے سے، نمازیں، روزے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دیکھ کے لوگ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ یہ مجھے بھی یاد کرنا چاہیے، سارے ٹھیکیداروں کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ وہ ان کا طرز زندگی ہوتا کہ کوئی آتا دیکھتا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو انسان اور حیوان برابر تھے، بلکہ انسان حیوان کو پیچھے چھوڑ گیا ہوا تھا، درندگی تھی، ماحول خراب تھا۔ سنیں سر، اس ماحول میں کیا تبدیلی رونما ہوئی؟ پتہ چلتا کہ محسن انسانیت عالمین کے لیے رحمت بن کر بچیوں کو زحمت نہیں بلکہ رحمت بنا کر لوگوں کو سامنے رکھا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ والدین کے بارے میں کہا ماں کے پیر تلے تیری جنت ہے، پہلے 3 حق تیرے اوپر اگر ہے تو تیری ماں کے ہیں، چوتھا تیرے باپ کا ہے۔ شوہر کو فرمایا کہ ہر بندہ اچھا اچھا کہلانے کی ضرورت، سارے بڑے بند تھن کے کہندے بھلے والے کہن تے دکان والے کہن تے علاقے والے کہن اچھا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سن، میرے نزدیک تم میں سے وہ اچھا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے، اور بیوی کو فرمایا سن، اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا شوہر کو سجدہ کر۔ بات کو میں پھیلا سکتا ہوں، ہمارے پاس کیونکہ بچپن سے مرنے تک ایک ایک چیز کی رہنمائی موجود ہے، اسی کو اگر ہم سامنے اس وقت رکھیں۔ اس سے پہلے ایک حدیث مبارک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم کسے سمجھتے ہو گے بڑا طاقتور ہے، بڑا زور آور ہے، اس میں بڑی طاقت ہے، یہ پہلوان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غور سے سننا بیٹا، ہماری محفل کے انعقاد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ادھر سے نعرے لگاتے ہوئے نکلیں نا
تو لوگ کہیں کہ کوئی امن، کوئی پیار محبت دینے والا آ گیا، کیونکہ جن کا نعرہ لگا رہا ہے نا وہ تو آئے عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے، خالی کسی مومن کے لیے نہیں، مسلمان کے لیے نہیں، صاحب تقوی کے لیے نہیں، بلکہ عالمین کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، جن سے کوئی ڈرے نہ، جسے دیکھ کے کوئی اس کا ساتھ ہونے کی کوشش کرے کہ اس کے ساتھ میں بیٹھوں گا تو مجھے پیار ملے گا، مجھے محبت ملے گی، مجھے اس سے کچھ حاصل ہوگا۔ یہ نہیں کہ وحشی درندے کی طرح نکلا، لوگ عزت بچاتے پھریں، لوگوں کو ڈر لگے گا ابھی اس چیز پہ اعتراض کر دے گا، اس چیز پہ اعتراض کر دے گا، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ، یہ کفار کا دعویٰ ہے کہ اسلام تلوار کی زور پہ پھیلا، ہم یہ کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام، ہمارا یہ دعویٰ تھا، ہے اور رہے گا کہ اسلام آپ کے اعلیٰ ترین اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے، وہ خلق عظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات کر رہا تھا، کس بھی علم ہے قبلہ صاحب آ جائیں گے، میں اپنی بات سمیٹ لوں گا، تسی ذرا دلاں دے بوئے کھول کے نا اپنا ساڈا بڑا وڈا ہے، مولوی اور ہون، پیر اور ہون، استاد اور ہون، شاگرد اور ہون، یہ ہو ایسا تے ہو ایسا، اس میں یہ خرابی تو اس میں یہ خرابی۔ او بھائی، او بچوں بچیوں، اتنا تو اسلام میں تمہیں پتہ ہوگا کہ قبر میں جانے کے بعد تمہارے سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ اسلام آباد والا کیسا تھا یا لاہور والا کیسا تھا، تمہارے سے یہ فائدہ پوچھا جائے گا تم کیسے تھے، تم نے کیا کیا۔ ہمیں ایک ہی چیز کی فکر نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، ہمیں ہر دوسرے کی فکر ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے۔ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں تمہارے میں سب سے زیادہ دانش مند، سب سے زیادہ عقل والا، سب سے زیادہ دور اندیش وہ ہے جسے اپنی فکر آخرت لگ گئی، جسے فکر آخرت ہو، جسے یہ ذہن میں ہو کہ کل میں نے جا کے اپنا حساب دینا ہے۔ اتنا تو مسلمان ہو سارے الحمدللہ ادھر بیٹھے، اتنا تو مولوی اور کو سنے ہی ہوئے گا تسی کہ رانا صاحب نے اپنا حساب دینا ہے تو میرے کو پوچھا جائے گا نکیر تو کی کیتا۔ اس لیے یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں میرا نظام خانقاہی سلسلے سے ہے، اس نظام سے ہے کہ جن کا ابھی عرس ہو رہا ہے نا، کل قبلہ صاحب خطاب فرما رہے تھے نا ادھر، داتا حضور، آج کل کی بات نہیں ہے، 1000 سال ہو گئے ہیں جن کے دربار سے لوگ فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں۔ جب ظاہراً سامنے تھے تب بھی، آج بھی جانے والا ادھر جاتا ہے، اگر رہنمائی کا طلبگار ہوتا ہے ادھر سے رہنمائی ملتی ہے، اور کیا ملتی ہے؟ پاک پتن تو چو گیا، پاک پتن شریف جان دو، خواجہ گنج شکر بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کسی ہم عصر بزرگ سے ایک معاہدہ کیا، اسا دو آپس سے طے کیتا کہ ساڑھے کو جڑا پہلے چلا جائے گا نا اس کو، تو وہ پیچھے رہ جانے والے کو یہ ضرور بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی سب سے زیادہ کون سی چیز پسند آئی۔ تلاوت پسند آئی، سبحان اللہ، الحمدللہ، قرآن کریم سے بہتر رہنما، قرآن کریم سے بہتر دل کا زنگ کو اتارنے والا، قرآن کریم سے بہتر عرفہ و اعلیٰ کلام پاک کہیں مل ہی نہیں سکتی۔ کیا پسند آیا؟ یہ تہجد، روزے، یہ، تاکہ رہنے والا پیچھے جو رہ جائے نا وہ باقی وقت اس پہ زیادہ زور دے کہ جو جس کو اسے اللہ تعالیٰ شاباش دے کہ یہ سب سے اچھا کام کیا تو نے۔ خدا کے لیے خانقاہ کا سے جب پیغام ملے گا نا تو شریعت کی پابندی کا ایسے کسی طرح سور بھی یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کسی چیز سے آپ کو، ہمارے پاس تو جو کچھ بھی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عطائیں ہیں، دین ہے ہمارے لیے، ایک ایک چیز۔ افسوس یہ ہے کہ ہم دنیا میں بھٹک چکے ہیں، ہم کلمہ پڑھا ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں،
شکر ہے اس کا، کرم ہے اس کا، احسان ہے. وگرنہ میں ساری دنیا میں جاتا ہوں، جس نے اسلام قبول نہیں کیا ان سے بھی ملتا ہوں، پاکستان میں بھی ملتا ہوں، اور جنہوں نے قبول کیا انہیں بھی. جب دوڑ دیکھتا ہوں نا دونوں کی، اس دی بھی توڑ دنیا ہی ہوتی ہے. کوئی اگر علم پڑھ رہا ہے تو اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ بس میں داغ بٹھا دوں، دنیا کے سامنے ایسا آ جاؤں کہ میرے جیسا مقرر کوئی نہیں. کوئی کسی بھی فیلڈ میں ہے، دنیا کے ساتھ اس کا سارا ہے کہ دنیا میں ایسا ہو جاؤں، دنیا میں ایسا ہو جاؤں، دنیا میں ایسا ہو جاؤں. مادہ پرستی عروج پہ ہے، پیسے کے پیچھے جانے لیتے ہیں. باہر میں نے نہیں دیکھا، پتہ نہیں ہوتا ہوگا، میرا جانا ساری دنیا میں ہوتا ہے لیکن نکم ہی سنا ہوتا ہے. زمیا پیچھے ایک نے کی مار چڑھیا، دوسرا ساری زندگی جیل کا ڈے پہ ہے. لیکن ہم اس میں آگے آگے ہیں، پیش پیش ہیں. میں کسی پہ نہ میں نے تنقید زندگی بھر کی ہے، بڈھا ہو گیا نہ، انشاءاللہ جو وہ اس کے کرم سے وہ محفوظ رکھے گا. میں تو احوال کی بات کر رہا ہوں کہ ہم امت مسلمان کدھر جا رہے ہیں اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کدھر دیکھنا چاہتے ہیں. ہمارے لیے دنیا زمین کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے ہمارے لیے آگے جانے، کیونکہ ہمارے رب نے ہمیں فرمایا ہے کہ تمہاری پیدائش کا ایک مقصد ہے، صرف اور صرف ایک مقصد کی خاطر تمہیں پیدا کیا گیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ یار جاگ جاؤ، اپنے رب کے فرمودات کو یاد کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری پیدائش کا مقصد ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ادھر سے آؤ تو مجھے راضی کر کے آؤ. میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی کامل اتباع میں زندگی گزارو، میری ایسی خالص عبادت کرو کہ میں راضی ہو جاؤں. میں راضی ہو گیا تو تمہارے جانے کا مقصد جو تھا اس پہ تم کامیاب ہو گئے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس طرف توجہ دیتے ہیں؟ ہم تو کامیابی ادھر ادھر کے سلسلوں کو ہی سمجھتے ہیں نا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ مل گیا، وہ مل گیا. کامیابی ایک ہی چیز کا نام ہے، اور وہ ہے کہ روز محشر اللہ کریم کے حضور بندہ جب پیش ہو تو اس حال میں پیش ہو کہ وہ راضی ہو، اور اس کی رضا کے حصول کے والے سے جو میں بھی حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ کے آگے رکھ رہا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں نے یہ آپس میں طے کیا، جو جائے گا پیچھے بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کس چیز کو سب سے زیادہ پسند کیا. بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ میرے سے پہلے چلے گئے، حسب وعدہ مجھے ملے اور مجھے فرمانے لگے کہ بابا میرے رب نے تو مجھ سے یہ پوچھا کہ تو نے میری مخلوق کے لیے کیا کیا، میری مخلوق کے لیے تو نے دنیا میں جب گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار فرمودات احکامات اس سلسلے میں ہمارے لیے مشعل راہ ہے، روشنی ہے. کاش ہم ادھر ادھر سے نظریں اٹھا کے نگاہ رکھیں تو مدینہ المنورہ کی طرف رکھیں، حاصل کریں تو صرف اور صرف ادھر سے کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو، میں ادھر واپس چلا جاؤں بات کو پھیلانے کے بجائے سمیٹ لوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ تم کسے سمجھتے ہو کہ یہ بڑا زوراور ہے، بڑا پہلوان ہے، بڑا طاقتور ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا باپ اور ماں آپ پہ قربان. دنیا کا یہ قاعدہ ہے، جو کسی پہ غالب آ جائے، کسی کو گرا دے، کسی کو پچھاڑ دے، لوگ کہتے ہیں یہ بڑا طاقتور ہے، بڑا پہلوان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہا کہ نہیں، اسے طاقتور نہیں کہا جائے گا. طاقتور وہ ہے کہ جسے اپنے اوپر کنٹرول ہو. جو جو ساڈا حال ہے نا، بڑی عاجزی دکھاواں گے، بڑا اپنے آپ کو کہیں گے، لوگ کہیں گے بڑا صوفی ہے، بڑا تے ہوئے، بونڈے بھی جوڑ لواں گے، اکھاں تو اترو بھی ڈال لواں گے، گلیاں بڑی لچے دار گفتگو بھی کر لیں گے کہ انا پرستی سے بچو، میں سے بچو. لیکن پتہ کدوں چلتا ہے؟ پتہ تو چلتا ہے ڈرم کی کوئی ہلائے.
جب چھلکے گا نا اس میں سے تو پھر پتہ چلے گا اس پہ زہر ہے یا شہد ہے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس سے اپنے اوپر کنٹرول ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے نزدیک تم میں سے طاقتور وہ ہے، اور جو میرے نزدیک طاقتور ہے وہی میرے رب کے نزدیک طاقتور ہے۔ جو میں بات کرنے لگا تھا بیوی اور شوہر کی، جس پہ میں اپنی بات ختم کر دوں گا، قبلہ صاحب تشریف لے آئیں گے، آپ کا خطاب ہوگا۔ میں نے آپ کے آگے کہا ہمیں ایک خوشگوار ماحول ملا ہے، ہمیں ویلیوز ملی ہیں، مورل ویلیوز دی ہیں ہمارے دین نے، ہمیں نکھارا ہے کہ کس جگہ کیسے رہنا ہے، کس جگہ پہ کیسے ہونا ہے۔ ہم نے اس سب کو پس پش ڈال دیا ہے۔ اگر اسی سلسلے کو ہم لے لیں کہ میں ایک ایسی جگہ بیٹھا ہوں، عیدگاہ میں بیٹھا ہوں، کسی بھی جگہ بیٹھا ہوں، مخلوق خدا کی خدمت کا اللہ تعالیٰ نے کام دیا ہوا ہے، اس خدمت میں لگا ہوا ہوں، مخلوق آتی ہے ہر جگہ، بس دیکھو تو فتنے، جھگڑے، میاں بیوی میں جھگڑے، اولاد نافرمان، ماں باپ اس کی وجہ سے پریشان۔ یہ صرف یہ وجہ ہے کہ ہم نے دین کو نہیں سیکھا۔ ہمارے لیے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، کون سی بیوی اس وقت ہاتھ اٹھا کے کہے گی کہ میں واقعی ویسا رہنا چاہتی ہوں جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا؟ اور کون سا مرد کہتے ہیں اسی مرد ہاں، اور آپ نے فرمایا مرد ہوا ہے جس سے اپنے اوپر کنٹرول ہو۔ اس چیز کو کہے گا کہ ٹھیک ہے آج میں گھر میں جاؤں گا تو میرے جاندیاں خارج رولا نہیں پہ جائے گا، میں ایک محبت شفقت کا پیکر بن کے گھر میں داخل ہوں گا۔ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، نہ ادھر برداشت نہ ادھر برداشت، اور آپ فرماتے ہیں برداشت سب سے زیادہ اہم چیز ہے جو مسلمان کے پاس ہوتی ہے، جسے کہا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے، یہ بڑا طاقتور ہے کہ اسے اپنے اوپر کنٹرول ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ چھوٹی سی بات ہوئی، نہ شور سننے کو تیار ہے، نہ بیوی چھوڑنے کو تیار ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپس میں تو میں ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے اس پہ سوچا ہے کہ جب گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے تسی تے تھوڑی دیر بعد لڑ پیڑ کے پھر اکٹھے بیٹھے ہوندے ہو، کھانے کھاندے ہوندے ہو۔ آپ کے گھر میں یہ معصوم بچے ہوتے ہیں نا، یہ آپ کو اس حال میں دیکھتے ہیں، لڑائی میں جھگڑے میں، ان کا ذہن بن رہا ہوتا ہے، جو باتوں سے نہیں بنتا، جو ماحول سے بنتا ہے، جو لیکچر سے نہیں بنتا، پریکٹیکلی ایسا ایٹماسفیئر دینا کی ضرورت ہوتی ہے کہ ادھر وہ ایسے ماحول میں بڑا ہو کہ اس کا ذہن کبھی تخریب کاری کی طرف نہ جائے۔ یہ تخریب کاری ہوتی ہے جب ہم آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، کیونکہ ہم اس جگہ پہ نقصان کا سودا کر دیتے ہیں جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ والدین اولاد کو جو سب سے قیمتی وراثت منتقل کرتے ہیں وہ نہ مربع، نہ پلازن، نہ کرسیاں ہیں تو نہ کچھ بھی ہے۔ آپ نے فرمایا سب سے قیمتی وراثت جو تم منتقل کرتے ہو وہ تربیت کرتے ہو۔ اور تربیت کس چیز کا نام ہے؟ ہم اسی بچے کی چنڈ کڑ مار دیا، ماں ہوئے پیو ہوئے، وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ تم شرم نہیں آتی آپس میں لڑتے ہو؟ یار اس کا معصوم ذہن آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھے، آپ کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھے اور کہ یہ کیسے ہیں 24 گھنٹے آپ تو لڑتے ہیں، تو ہمیں کہتی ہے نہ لڑو۔ اس کا ذہن پتہ نہیں تسی میڈیکل سائنس کی کتنا ایک سمجھ دے ہو، یہ جو گروئنگ ایج ہوتی ہے نا، جب یہ بڑھ رہا ہوتا ہے ہر چیز، جیسے اس کا قد بڑھ رہا ہوتا ہے، جیسے اس کا جسم بڑا ہو رہا ہوتا ہے، ویسے ہی اس کا ذہن اگر اچھا ماحول ہوگا، پاکیزہ ماحول ہوگا، یہی وقت ہوتا ہے پاکیزگی بھی سکھانے کا، آوارگی سے بچنے کا۔ جب موقع ہوتا ہے اس وقت گو میں اس چیز کو 100% متفق ہوں کہ رسول اللہ سے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ پہلی تربیت گاہ اولاد کی ماں کی گود ہے۔ تقریر بیان کریں گے قبلہ صاحب،
مزہ آ جائے گا تو آنا. لیکن میں جو قبلہ صاحب جدھر لے کے جائیں گے نا اس کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے؟ وہ ٹھیکیدار ہو آگے کھڑا ہوا نماز پڑھا رہا ہے یا پیچھے ہو؟ وہ ہاتھ پکڑنے والا ہو یا ہاتھ پکڑانے والا، شیخ یا مرید ہو؟ ہم سب کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ کیا وجہ ہے؟ بڑے عراب نال کہنے ہیں مسلمانوں دے حال ہو گیا. یار کدے بٹن کھولیا کرو نا، اندر جھانکیا کرو. مسلمان کے لیے حکم ہے مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور دنیا کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کریم نے قرآن کریم کے ذریعے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کے ذریعے سے ہم تک نہیں پہنچائی. اس کا جو میں نے کہا تھا نا ساتھ دینا ہوگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن رونق افروز ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر سربراہ کو اپنی رائے کا ساتھ دینا ہوگا. خیال کیا گیا کہ شاید جو کرسی پہ بیٹھا ہے جس طرح سی ساریاں دی انگلیاں اٹھتی ہیں فلاں ادھر بیٹھا ہے فلاں ادھر، اس کو ساتھ دینے ہوگا. آپ نے پھر سنو، گھر کا جو سربراہ ہوگا اسے گھر کا جواب دینا ہوگا. کسی دکان میں کوئی کام کرتا ہے، ادھر وہ جو اس کے ساتھ 2-4 بندے ہیں وہ اس کی رائے ہیں، اس کو ان کا جواب دینا ہوگا. کوئی کسی بھی جگہ پر کسی بھی مقام پہ ہے، چھوٹی ہے یا بڑی ہے، اس کے ساتھ 2-4 جو لوگ ہیں اسے ان کا جواب دینا ہوگا. اسے جواب دینا ہوگا. مسئلہ ہمارے ساتھ سب شاہ جی یہ ہے کہ ہم ایسے ٹھیکیدار بن گئے ہیں کہ ہم جو دین کی جو اصل ہے نا روح، کیونکہ صوفیاء کرام اولیاء اللہ جس نظام سے میرا تعلق ہے وہ تو یہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جسے نے اپنے اندر جھانک لیا نا اس کو مہلت نہیں ملتی کہ کسی کی طرف دیکھ سکے، کسی کے عیب اچھالے، کسی کی عزت سے کھیلے. اسے اپنی فکر لگ جاتی ہے میرا کی بنے گا. ساڈا مسئلہ ہے کہ اسی اس فکر ہی چاہیے نہیں کہ میرا کی بنے گا. ہم اس فکر میں ہیں کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. اس طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے، اس طرف خیال رکھنے کی ضرورت ہے. یہی چیز ہے کہ جسے اگر ہم آج سمجھ جائیں نا تو جو ہم کہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ یہ کیا، ہم مسلمان بنے تو صحیح الحمدللہ ہیں. اس کا شکر ہے کلمہ پڑھا ہے، اس کا شکر ہے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. لیکن کیا ہم اپنے دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ اپنے دین کے بارے میں لوگوں کو ایسے سفیر بنے ہوئے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں اور ہمارے سے متاثر ہوں، یا ہم اپنے دین کا نقصان کر رہے ہیں؟ ہمیں دکان میں گھاٹا آمدن ہوئے نا راتی نیندر نہیں آتی، ہمارا کوئی جانی مالی نقصان ہو جائے ہم اتنے غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا، ہمیں رات کو نیند نہیں آتی، سکون چلا جاتا ہے. لیکن دین کا نقصان ہو تو اسی راتی خراٹے مار دیں، ٹیڈے پار کے کھانا کھاندے ہیں جو ہمارے لیے سب کچھ ہے. اور جو ملتا ہے تو دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے. اور ہماری بہتری، ہماری بھلائی صرف اور صرف اس میں ہے کہ ہم اپنے رب کے اس فرمان کو ہمیشہ سامنے رکھیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے آپ روکیں اس سے رک جاؤ. گھر کا ماحول اسے اچھا رکھنا، ان کلیوں کو خوبصورت پھول بنانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں ایسا رشتہ ہو، ایسا خوبصورت تعلق ہو کہ اولاد ان کو دیکھ کے متاثر ہو اور ان کو فالو کرے، نہ کہ ذہن ان کے اتنے کمزور رہ جائیں، اتنے چھوٹے رہ جائیں کہ وہ سمجھ ہی نہ سکے. اور میں جو بات کرنے لگا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے واضح طور پہ بیٹیوں فرمایا ہے کہ اولاد کے لیے تربیت کے لیے جو پہلی یونیورسٹی ہے نا وہ ماں کی گود ہے. اور اس سے آپ میں سے کوئی بھی بھری زمانہ نہیں ہو سکتا یہ کہہ کے کیونکہ میرے پاس وڈیاں وڈیاں کرسیاں والے بھی آتے ہیں تے وڈے وڈے ملاں والے بھی آتے ہیں. اور یہ اس معاملے میں یہاں اور بے شمار اس معاملے میں بات کہ بچہ وہ کمزور ہو گیا ہے، اس کا ذہن کام نہیں کرتا، یا بچہ غلط سوسائٹی میں چلا گیا ہے، یا بچہ
کسی بھی قسم کے برے کاموں میں لگ گیا ہے، پتہ کیا کہتے ہیں؟ اسے ساریاں ملنا دیر تے تیار ہوں، اس کرسی کی ٹھوکر مانتے تیار ہوں، یہ بچہ ٹھیک ہو جائے۔ بچے کو خراب کس نے کیا؟ بچے کو ٹائم کس نے نہیں دیا؟ اپنے آقا کے اس فرمان کو کس نے یاد نہیں کیا؟ تو سوچتا رہا کہ 10 مربے اس واسطے چھوڑ جاؤں گا، 6 ملنا چھوڑ جاؤں گا، اس واسطے بہتیاں ہوں گیا۔ نہیں، آپ نے فرمایا کہ تو سب سے اعلیٰ تو وراثت چھوڑے گا، وہ تربیت ہوگی۔ اگر بچے کی تربیت کی ہوتی، بچے کو ٹائم دیا ہوتا، بچے کے ساتھ وقت گزارا ہوتا، ادھر ادھر کے سارے سلسلوں کو چھوڑ کے، ہر طرف یہی ہے اس وقت۔ ایک جگہ جو ہمارے لیے سب سے آنے والی نسلیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، یہ نظام جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نے عطا فرمایا ہے، نظام مصطفیٰ جو مل گیا ہے، کسی تنظیم نے نہیں دینا آگے۔ یہ بھی اسی آڈر چل رہے ہیں، بے وقوف ہاں کہ وہ آئے گا تو نظام مصطفیٰ لے آئے گا۔ وہ بے وقوف ہو، نظام مصطفیٰ تھوڑے سارے گھراں وچ موجود ہے، قرآن کریم، احادیث مبارکہ۔ اتنی بری بات کر دیتے ہو کہ ABCD فلاں لیڈر آئے گا تو وہ کرے گا، دے گا تو ہمارے پاس 1450 برس پیشتر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک ایک طریقہ تھا۔ کوئی تلکارا کہ گربان تو پکڑ کے کہندا ہے بینک والا سود کھا، کہندا پتہ نہیں، میں نہیں پتا، ادھر ہوندا سیال کوٹی بینک والا آ کے پکڑ کے لے جائے، ادھر اکاؤنٹ رکھ، سود لینا ہے تو کون لیتا ہے؟ شاہ صاحب بتائیں نا، تبلیغ کا کام کرتے ہیں آپ، لوگوں سے بات کرتے ہیں، کسی کو کوئی بینکر آ کے مجبور کرتا ہے کہ تو سود کھا، یا وہ شخص خود یہ حرام کھاتا ہے؟ جی خود کھاتا ہے۔ نظام مصطفیٰ تو موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سود، قرآن کریم اللہ کریم نے فرمایا سود میرے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اللہ آستانہ علی عیدگاہ شریف، جناب قبلہ صاحب، جناب قبلہ صاحب، جناب قبلہ صاحب، تمام احباب تشریف رکھیں، تمام احباب تشریف رکھیں۔ قبلہ سبان صاحب، قبلہ سبان صاحب، قبلہ سبان صاحب، تمام احباب تشریف رکھیے۔ عشق دم جبریل، جی عشق اتباع رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، عشق اتباع رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ، عشق اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ، عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کے رسول، عشق خدا کا کلام۔ ابھی الحمدللہ ہماری خوش نصیبی، آمین آمین آمین، کیونکہ نماز مغرب کا ٹائم قریب ہے۔ اب قبلہ صاحب کو میں 3-4 دفعہ کہہ چکا، سب آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ نماز مغرب جی پاک کے فارغ نہیں ہو جائے نماز، تاکہ بالکل اچھے طریقے سے اذان ہونے والی ہے، نماز ادا کی جائے گی۔ نماز کے بعد انشاءاللہ قبلہ صاحب کا خطاب ہوگا، تسلی نہ جم کے بیٹھنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جس میں یہ بھی لے کے جائیں گے نا، جڑیاں میں گلہ تو ان کر رہا ہوں کہ محبت کے جو تقاضے ہیں نا، پھر آپ ان میں پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ میں ابھی آخری بات ان سے قبلہ صاحب یہ کر رہا تھا کہ خاموشی اختیار کریں جناب، خاموشی اختیار کریں۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ جو اٹھی سیدھیاں فلاں آئے گا تو نظام لائے گا، فلاں آئے گا تو نظام لائے گا، میں نے یہ کہہ رہا تھا نظام آپ کے گھر میں قرآن کریم کی صورت میں موجود ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ کو کوئی بینکر گریبان سے پکڑ کے کھینچ کے لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے سود کھا، ان سب نے جواب دیا نہیں اسی آپ جاندے ہیں۔ یہ اس میں لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن اب بات میں انتظار یہ تھی کہ جو میں باتیں کر رہا تھا نا، آپ کے ساتھ کھوکھلی اے تکو محبت نہ کرو،
آج نہیں تو کل جانا ہے. یہ نظام تو ایسا تو چل میں آیا, لیکن جب جس کی یہ موقع ملے نا تو چل میں آیا تو کوشش کرے میں کچھ اکٹھا کر لوں. یہ رنگ برنگی کاغذ نہیں, یہ 2-4 مربے نہیں, کیونکہ میں جتنے جنازے میں پڑھاتا نا وڈے وڈے کرسیاں والے تے وڈے وڈے چودھری تے وڈے وڈے راجے تے وڈے وڈے مہاراجے, کوئی نہ مربع لے کے گیا, نہ کوئی مل لے کے گیا, نہ کسی وزیر اعظم دے کسی وزیر نے اتنی محبت کی تھی کہ کرسی بھی ادھر پا چھڈو, وہی فرش ہے. او خدا دا واسطہ جاگ جاؤ, اپنے آقا دے نال او محبت کرو, پھر دیکھو تن سکون بھی ملے گا, اطمینان بھی ملے گا. مسلمان یہ نہیں خالی درشنی پہلوان نہیں ہوتا, مسلمان مسلمان ہوتا ہے. مسلمان جو آپ علیہ السلام کی تعلیمات سے آراستہ ہوتا ہے, وہ جدھر جاتا ہے جس جگہ پہ موجود ہوتا ہے اس کا وجود آقا علیہ السلام کے فرمان کے عین مطابق لوگوں کو نفع دیتا ہوا نظر آتا ہے. اس منہ تو گال نہیں کرتا, دعا دیندا ہے. اس ہاتھ کی کسی کی مارن واسطے نہیں کرتا, بوجھے کٹ کے چپ کر کے اسے بوجھے پا چڑھتا ہے. پیر کسی کے برے کے لیے نہیں چلتا, پیر چلتا ہے تو کسی کی عیادت کے لیے چلتا ہے, کسی کے کام کے آنے کے لیے چلتا ہے. سمجھدار ڈاڈے ہو, پالی لینی ہوئے تو تہاڈے تو بڑا ہوشیار کوئی نہیں, رشتہ کرنا ہوئے تو تہاڈے تو بڑا سمجھدار کوئی نہیں, سودے کرنے ہون تو تسی بڑے سمجھ ہو کہ میرے نال میں تو ایسا کراں گا. اے سارے سودے کوئی بھی نہیں لے کے آ گیا, سودا ایک ہی آ, موت دا سودا جڑا کرنا ہی کرنا ہی, جڑا آنا ہی آنا ہے. تو نہیں کرنا, وہ تیرے طرف آ رہی ہے, ہر آنے والے سیکنڈ میں تیری طرف چلتی ہوئی آ رہی ہے. ہوش کریں, سنبھل جائیں, اذان ہوتی ہے, نماز مغرب ادا کریں گے. وقت ہو گیا حضرت جی, تسی میں کیا 2 منٹ, ہاں 6-5 ہی ہے نا جی, سورج ڈوبتے ہی ہو جاتا ہے نماز کا وقت. اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت اس وقت تک بڑی ترقی کرے گی جبکہ جب تک نماز مغرب ادا کرنے میں دیر نہیں کرے گی. صحیح حدیث ہے. ہو گیا جی, اجازت ہے جناب, واپس تو نہیں آتا میرا خیال ہے, ادھر ہے تو نہیں, پھر بات جی 6:05 آ جائے.